ویورز ویری وارم ویلکم دس شو. میں ہوں کامران شاہد. پرائم منسٹر نے ٹویٹ کے ذریعے خوشخبری سنائی ہے کہ چینی کی فی کلو قیمت میں 20 روپے سے 23 روپے کمی ہے. لیکن یہ نہیں پتا کہ صرف اسلام آباد کی وہ بات کریں اور پورے پاکستان کی بات کریں, کیونکہ پورے پاکستان کے شاید حالات جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ آگے بڑھکے ہیں. نیب کو لے کر سپریم کورٹ نے بڑی سخت تنبیہ کی ہے, اور نیب ہی کو لے کر جو اسحاق ڈار صاحب کا انٹرویو ہے وہ بہت زیادہ لائم لائٹ میں آیا. میں نے اپنے ٹاک شو پہ وہ انٹرویو نہیں چلایا, اور کیونکہ نیب کے کنوکٹڈ ہیں, وہ اشتہاری ابسکانڈرز ہیں عدالتوں کے بھی. میں دیکھنا یہ چاہ رہا تھا کہ بیسکلی حکومت کرتی کیا ہے. پیمرا جو ہے, جو حکومت کی میجورٹی بورڈ جس کا حکومت کا ہے, جس کے انڈر چل رہا ہے, وہ کیا کرتا ہے. کیونکہ پیمرا نے جو ہے وہ نوٹس جاری کیا ہوا ہے کہ اشتہاریوں کا, مفرور لوگوں کا جو ہے وہ آپ انٹرویوز نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈیسیژن بھی اس کے اوپر آیا ہوا ہے. لیکن پیمرا نے اس کے اوپر کوئی نوٹس نہیں دیا. پاکستان کے ہر چینل نے اس کو چلایا, پاکستان کے ہر ٹاک شو میں آلموسٹ اسحاق ڈار کا انٹرویو چلا, لیکن پیمرا نے اس پہ کوئی نوٹس نہیں لیا. تو انصاف کے پیمانے جو ہیں وہ دو ہیں یہاں بیسکلی. جو انٹرویو سوٹ کرتا ہے پرائم منسٹر عمران خان کو, ان کی گورنمنٹ کو, جس کے اوپر وہ پورا کا پورا ایک پروپیگنڈا بنا سکتے ہیں, پورا کا پورا ایک وہ کھڑا کر سکتے ہیں, کروسیڈ کھڑا کر سکتے ہیں اپوزیشن کے اوپر, نون لیگ کے اوپر. اس کے اوپر پیمرا کی کوئی ریگولیشن نہیں ہے, اس کے اوپر قانون کا کوئی اطلاق نہیں ہے. وہ قانون سے بالا تر بھی ہو تو اٹس اوکے, کیونکہ وہ پرائم منسٹر کو اور تحریک انصاف کو سوٹ کر رہا ہے. بلکہ کل شبلی فراز صاحب کہہ رہے تھے کار خیر ہے یہ اس طرح کے انٹرویوز کو چلانا, اور گورنمنٹ جو ہے وہ اردو ترجموں کے ساتھ چلوا رہی ہے اس کو, پاکستان تحریک انصاف کی. کوئی اس میں قانون, کوئی قانون کی بالادستی, ساری پامال ہو گئی, حکومت ساتھ ساتھ ہے. لیکن اگر یہی اس کے علاوہ کوئی معاملہ ہوتا تو ابھی آپ دیکھتے چینلز کو پیمرا کے نوٹس آئے ہوتے, 10 لاکھ ہرجانہ, 20 لاکھ ہرجانہ, کسی کی بندشیں. تو یہ تو ہے انصاف کا میزان اس ملک کے اندر, جو پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ وہ ریاست مدینہ بنانے کے لیے چلے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو صادق اور امین ہونا چاہیے. آج کیونکہ یہ ساری بیان بازی چل رہی ہے اس وقت, کل پرائم منسٹر نے خدا کا عذاب کہا اپوزیشن کو, بلکہ اپوزیشن کو نہیں کہا, نام لے کے کہا, اور انہوں نے بتایا کہ تجربہ ہے میرا 30 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ خدا کی لعنت پڑ رہی ہے. اپوزیشن کے قائدین کا نام لیا, انہوں نے زرداری صاحب کا نام لیا, نواز شریف صاحب کا نام لیا. یہ خدا کا عذاب ہے, اور یہ جیسا جلا وطنی میں جاتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, باہر جاتے ہیں. تو آج سعد رفیق صاحب نے بھی پرائم منسٹر کو جواب دیا. نہ وہ گفتگو پرائم منسٹر کے ہم منصب تھی شاید بہت سے لوگوں کے نزدیک, نہ یہ ہے. اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ کوئی ڈیڈ لاک ختم کرانے کو تیار نہیں ہے. پارلیمنٹ میں تو ڈیبیٹ ہو ہی نہیں سکتی اب, کیونکہ آبویسلی پارلیمنٹ تو ڈیفنکٹ ہے, اور پارلیمنٹ کے باہر بھی کوئی بات کرنے کو تیار نہیں, کیونکہ ایک دوسرے کو صرف گالیاں دے رہے ہیں پرائم منسٹر کے منصب سے لے کے نیچے تک. اور سعد رفیق صاحب نے کیا کہا جی, آج سنوا دیں. نہ کسی کو گھر ملا, نہ نوکری ملی, نہ روٹی پوری, نہ پانی پینے کو صاف, اور جھوٹ, اتنا جھوٹ. بھائی بڑے بڑے جھوٹے دیکھے, بڑے بڑے جھوٹے دیکھے, لیکن اتنا بڑا جھوٹا نہیں دیکھا. اس حکومت تے عدم اعتماد کریں گے, نو کانفیڈنس کریں گے, اینو کہیں گے رل کے سارے استعفیٰ دے تے کر جا. اگر بحران ختم کرنا ہے تو فیر اور فری الیکشن کرانا پائے گا. یہ جمہوریت کا چربا ہے, یہ جمہوریت کے نام پہ فراڈ ہے. ایک بریک کے بعد انجینئر علی محمد خان ایڈوکیٹ صاحب, نوستہ ارباز کھوکر صاحب اور طلال چودھری صاحب پروگرام موجود ہوں گے. ہم جاننے کی کوشش کریں گے, کیونکہ یہ موومنٹ جو تحریک بھی اپوزیشن چلا رہی ہے, اس کا بھی خیر کوئی نتیجہ تو ہوتا نظر نہیں آ رہا, کیونکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں دھرنوں کے خلاف ہے. تو دھرنے کا پریشر نہ ہوا, ابھی تو کوئی پریشر ہے ہی نہیں گورنمنٹ کے اوپر. اگر دھرنوں کا پریشر بھی نہ ہوا تو پھر ان جلسوں کا فائدہ کیا ہے, تو یہ بھی ذرا جان لیں گے ان سے ایک مختصر وقفے کے بعد. جی, طلال چودھری صاحب, مصطفیٰ ارباز کھوکر صاحب, اور ہمیں بتایا گیا تھوڑی دیر میں علی محمد خان صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے, راستے میں ہیں. طلال صاحب, کل پرائم منسٹر نے جو ہے وہ آپ کی پوری پی ڈی ایم موومنٹ کو جو ہے وہ احادیث مبارکہ اور قرآن شریف کی روشنی میں بتایا کہ یہ جھوٹوں, حرام کا مال کھانے والوں, اللہ کا عذاب کی سمبلائزڈ قیادت جو ہے, نام لے کے زرداری صاحب, نواز شریف صاحب کا, یہ اس کے لیے چلائی جا رہی ہے. واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ کیا آپ کی موومنٹ جو ہے پی ڈی ایم کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیں, ایک تو میرا خیال ہے کہ باقی ساری چیزیں تو پاکستان میں بہت دیر سے استعمال ہو رہی ہیں. توہین رسالت, توہین مذہب, غداری کا سرٹیفکیٹ, چور ڈاکو کا سرٹیفکیٹ, کرپشن کی الزامات. مگر اس دفعہ اس حد تک ہم نیچے گر گئے ہیں, اس حد تک ہم نے اپنا معیار لو کر لیا ہے پاکستان میں کٹ پتلی بٹھانے کے لیے کہ ریاست مدینہ کا نام استعمال کیا گیا, نعوذ باللہ. یعنی کم از کم میرا تو دل ہلتا ہے
کہ ہم اپنے آپ کو اس معیار کے مسلمان اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنائی گئی جو مملکت تھی اس سے اپنے آپ کو جوڑیں. ہمارے کردار تو دیکھیں ذرا, جعلی صادق و امین, اور اس کے بعد اس کے کام ذرا دیکھ لیں. یعنی کسی کوفے کی ریاست تو ہو سکتی ہے یہ, یعنی آپ کر کیا رہے ہیں؟ لوگوں سے آٹا, چینی, دوائیاں, ان کی ضروریات زندگی چھیننے والے. ہر جھوٹ کو یو ٹرن کہہ کے کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑا لیڈر کرتا ہے. حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کا آپ کو پتہ نہیں کہ قرآن پاک میں ذکر کتنا ہے. اس کے بعد آپ کی جو جنرل نالج ہے وہ جاپان اور جرمنی جو ہے وہ کبھی ملا دیتے ہیں. کبھی آپ کہتے ہیں صبح رات کو آکسیجن دیتے ہیں درخت, کبھی آپ کہتے ہیں جو ٹرین ہے وہ سپیڈ آف لائٹ سے چلتی ہے, اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں میری گزارش یہ دیکھیں نا, یہ جو پروفیسر بن کے قوم کو بتاتے ہیں کہ یہ بڑے صادق و امین ہیں اور ریاست مدینہ چلا رہے ہیں اور باقی سارے لوگ جو ہیں وہ بڑے گناہ گار ہیں, نعوذ باللہ. میں آپ سے گزارش کر دوں, اس وقت پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سیاسی کوڑا اور گند جو ہے وہ اکٹھا کر کے ایک تبدیلی کے نام پر پاکستان پہ مسلط کر دیا گیا. اس میں ہمارا گند بھی ہے, پیپلز پارٹی کا بھی ہے, اور جتنے بچے کچھے وہ لوگ ہیں جو کہ آپ کو میں انگریز کے دور سے شروع ہو جاتا ہوں, اس کے کتے نلانے والوں سے لے کر ہماری جوتیاں اٹھانے والے تک تمام لوگ شامل ہیں اور ان پہ تمام داغدار ہیں. اب اس کے بعد یہ کہتے ہیں پی ڈی ایم, اور ہم ان سے بہت اچھے ہیں بڑے, اور ہمارے ادوار ان سے بہت اچھے رہے ہیں. غریب کو روٹی ملتی رہی ہے, کشمیر بکا نہیں تھا. ایک بات یہ کہ آپ اس تحریک کا سمجھ نہیں آ رہا کہ نتیجہ کیا نکلے گا. اور ابھی پرائم منسٹر نے خوشخبری سنائی ہے ٹویٹ کر کے کہ چینی 20 روپے کلو سستی ہو گئی ہے. مجھے نہیں پتا, میں نے چیک نہیں کیا, لیکن وہ کہہ رہے ہوں گے تو صحیح بات ہی ہوگی. پرائم منسٹر پاکستان کہہ رہے ہیں تو بہتری تو آ رہی ہے, شاید آپ کی تحریک کے پریشر کی وجہ سے آ رہی ہے, چیزیں امپروو ہو رہی. جی بتائیے. آپ مہربانی کریں نا جی, یہ اپنے کیمرہ مین کو نیچے بازار میں بھیجیں. آپ کا جو اسٹوڈیو ہے بڑی رش والی جگہ پہ, ذرا پوچھ کے روٹی کی قیمت کیا ہے اور چینی کی قیمت کتنی کم ہوئی ہے. جھوٹ آپ ٹویٹ پہ جو مرضی کہہ دیں. ٹویٹ پہ تو آپ نے پوری دنیا فتح کر لی ہے, ٹویٹ پہ تو آپ نے فورن پالیسی کو آسمان تک پہنچا دیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ کشمیر بک گیا ہے. ٹویٹ میں تو آپ نے 90 دن میں تبدیلی لے کے آنی تھی. ٹویٹ میں تو 6 مہینے میں نیا پاکستان بننا تھا. ٹویٹ میں تو پاکستان میں وہ لوگوں نے آنا تھا جو کہ رائٹ مین فار دی رائٹ جاب. اور پنجاب چلانے کے لیے بزدار ملا ان کو. وزیر خزانہ ان کا نہیں, وزیر قانون ان کا نہیں, وزیر داخلہ ان کا نہیں. اور یہ باتیں تو ٹویٹ پہ تو بہت کچھ ہو جاتا ہے. اصل حقیقت یہ ہے کہ غریب کی روٹی سے لے کے پاکستان کی عزت تک ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا جی, بالکل ٹھیک ہے. علی محمد خان صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم. السلام علیکم جناب. اچھا علی بھائی, بات یہ ہے کہ جس طرح کے لب و لہجے میں گورنمنٹ اور آپ ایک دوسرے سے مخاطب ہیں نا, اپوزیشن بیسکلی پرائم منسٹر کے لیول پہ, دوسری طرف مریم نواز صاحبہ بھی آبویسلی اسپیئر نہیں کرتی پرائم منسٹر کو, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کے پاس بھی کوئی تحریک کے علاوہ چارہ نہیں. وہ کہتے ہیں ہم تو نہ ان سے ڈائلاگ ہو سکتا ہے گورنمنٹ سے, نہ گورنمنٹ ڈائلاگ کر سکتی ہے. ان کو آپ اللہ کا عذاب پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے ہیں, آپ ان سے ویسے ہی ہاتھ نہیں ملا سکتے. تو سر اس کا مطلب صرف ون پارٹی گورنمنٹ چلے گی یہاں پہ, اور یہ اپوزیشن تو ہے ہی نہیں, اس کا وجود ہی نہیں ہے. تو غلط اور برے لوگ ہیں, مذہبی لحاظ سے بھی, شرعی لحاظ سے بھی اور ویسے بھی. تو یہ پاکستان میں پارلیمنٹ ڈیفنکٹ ہے بیسکلی. علی بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. بہت شکریہ جی. میں سفر میں ہوں, معذرت خواہ ہوں, اس لیے وقت پہ جوائن نہیں کر سکا, اور میں اپریشیٹ بھی کرنا چاہوں گا. کچھ لوگ آج آئے تھے, ان کا ذکر ضروری ہے. بلوچستان سے تحریک نوجوانان پاکستان کے کچھ بچے آئے تھے, کوئی 1 مہینے سے پیدل سفر کرتے ہوئے, جو فرانس کا واقعہ ہوا, جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہاں گستاخیاں ہوئیں, اس کے حوالے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے. اور آج ان کی میرے اور جناب مذہبی امور کے وزیر صاحب سے, نور القادری صاحب سے ملاقات ہوئی, اور ان کو ہم نے یقین دہانی دلائی ہے کہ جہاں تک ان معاملات کا تعلق ہے, اپوزیشن, حکومت, ہم سب اس میں ایک ہیں انشاءاللہ. اور عمران خان صاحب نے جو کیس ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, مسلمانوں کا, دنیا کے سامنے بہترین طریقے سے لڑا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس چیز پہ انشاءاللہ پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ ایک ہیں. اچھا, اب اس دوسرے ٹاپک کی جو مین آپ کا ہے اس پہ آتے ہیں. دیکھیں, طلال صاحب کی میں نے گفتگو سنی ہے, کافی تلخ, تند و تیز انہوں نے گفتگو فرمائی ہے. دیکھیں, ہم بھی ایک پولیٹیکل ریالٹی ہیں اور آپ بھی ایک پولیٹیکل ریالٹی ہیں. عمران خان صاحب اور تحریک انصاف جو ہے وہ کبھی ہم سیاسی پلیٹ فارم پہ آتے ہی نہ, اگر آپ لوگ اپنی ڈیوٹیاں کرتے. آپ لوگوں سے یہ نصیب میں شاید نہیں تھا. 3 بار اللہ تعالیٰ نے میاں صاحب کو جو ہے موقع دیا, وزیر اعظم پاکستان بنے.
کوشش انہوں نے کی ہوگی، میں نہیں کہتا انہوں نے خدمت کی کوشش نہیں کی، لیکن میرے خیال میں اس طرح سے کامیابی نہیں ملی جو ملنی چاہیے تھی. پھر کرپشن کے بے انتہا الزامات، اور جس طرح سے پرسوں جناب اسحاق ڈار صاحب جس طرح وہاں ایکسپوز ہوئے، جہاں مسلم لیگ نواز کی مین لیڈرشپ وہاں ایکسپوز ہوئی، تو دیکھیں وہاں تو وہ صحافی تو ہم نے نہیں وہ وہاں پہ بھیجے ہوئے تھے، اور یہاں اپنے ملک میں بھی آپ جو انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہیں، انڈیپینڈنٹ صحافی ہیں، یا جو عدالتیں ہیں جو آزاد ہیں، وہاں آپ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میرے خیال میں ہمارے سامنے جو مین ٹارگٹ ہے وہ چیلنجز ہیں جو یہ ہمارے سامنے چھوڑ گئے ہیں، پاکستان کی اکانومی کے، ایگریکلچر کے، ایجوکیشن کے، صحت کے، صفائی کے، پولیسنگ کے، لا میکنگ کے. یہ جس طرح بچوں کے ساتھ ریپس ہو رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ آج سے نہیں ہو رہا، کب سے پتہ نہیں کب سے ہو رہا تھا. اس پہ جو مین ہم سٹینڈز لے رہے ہیں، انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں میں سرخرو کرے گا. علی بھائی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اس کے لیے اپوزیشن یعنی کہ تمام پارٹیز کی سپورٹ نہ بھی چاہیے ہو، ان کے ساتھ ڈائلاگ کی حد تک تو آپ ان کو پولیٹیکل ریئلٹی سمجھتے ہی نہیں، جب آپ ان کو اللہ کا عذاب، خدا کی لعنت، پتہ نہیں کیا کچھ نام لے لے کے لیڈرشپ کا. جی دیکھیں خان صاحب، جی میاں صاحب اس بار ہیں وہ اپنی والدہ ماجدہ کی ان کی تفصیل میں تشریف نہیں لا سکے، تو ظاہر ہے وہ پولیٹیکل ایشو تو نہیں ہے کہ میں اس پہ بات کروں، لیکن جو بھی وجہ بنی یہ آپ سے پوچھیں کہ آخر ان سے ایسی کیا غلطی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آئے کہ وہاں وہ تشریف نہیں لا سکے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے کوئی دشمن نہیں، ہمارے بھائی ہیں، پاکستان کے مفاد کے لیے ہمیشہ ان سے بات کی ہے، آئندہ بھی کریں گے، لیکن نہ کوئی این آر او لیں گے اور نہ کوئی این آر او دیں گے، نہ این آر او دیں گے ان کے کرپشن کیسز میں، نہ مشکل آسان کرنے کے لیے ان سے این آر او لیں گے. باقی ہمارے بھائی ہیں پاکستان کے مفاد. ٹھیک ہے سر، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ وہ تشریف نہیں لا سکے اپنی والدہ کی اس میں، تو اس پوائنٹ میں شاید پرائم منسٹر نے بات کی. کامران صاحب ایک مصطفیٰ بھائی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جلدی بول دیں کیونکہ آپ بات کر دی انہوں نے معذرت کے ساتھ. جی بولیں سر، اللہ کی پکڑ میں اللہ کی پکڑ میں ہماری حرکتوں کی وجہ سے یہ پاکستان آیا ہوا ہے. اگر اللہ کی پکڑ نہ ہوتی تو یہ ملک 2 لخت نہ ہوتا، اللہ کی پکڑ نہ ہوتی تو 60,000 کسی کی جنگ میں شہید نہ ہوتا، اللہ کی پکڑ ہوتی تو جیکب آباد سے جہاز اس کے افغانستان میں بربادی نہ کرتے، اگر اللہ کی پکڑ نہ ہوتی تو کشمیر نہ جاتا، اللہ کی پکڑ نہ ہوتی تو غریب کی روٹی نہ جاتی. اللہ کی پکڑ ہے، اس لیے عوامی لیڈر جو ہیں وہ پھانسی پر جھول رہے ہیں، کیونکہ وہ عوام کی بات کرتے ہیں. عوامی لیڈر اپنے ماں اور باپ کو لحد میں نہیں اتار سکتے. تو جب یہ ہوگا عوامی لیڈروں کے ساتھ جو 22 کروڑ لوگوں کی آواز ہے، پھر اللہ کی پکڑ آئے گی، اور اللہ کی پکڑ سے ڈرے. اور یہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم ایک پیج پہ ہیں اور ہمارے ساتھ سارے ہیں، اللہ سے کی طاقت سے بڑا کوئی نہیں ہے. اور میں آپ کو بتا دوں یہ ایک پیج والے اور اپنی طاقت دکھوانے والے پیچھے رہ جائیں گے. اللہ کی پکڑ سے ڈرے 22 کروڑ لوگوں کی روٹی چھیننے والے اور پاکستان کی عزت چھیننے والے. مصطفیٰ بھائی ایک معذرت، تھوڑا آپ کے بعد لیٹ آیا میں. جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آ کے اپنے کرپشن کیسز کا جواب دیں. آپ غیر ملک میں بیٹھ کے جواب نہیں دے سکتے، ملک میں کیا جواب دیں گے؟ کیا عدالتیں عمران خان صاحب کے گھر کی باندھی ہیں؟ آئے ہیں آپ سے جواب دیں، سپریم کورٹ میں جواب دیں اپنے. سر ابھی آپ کیا آتا ہوں میں، مصطفیٰ صاحب اللہ کی پکڑ کا تو خیر وقت فیصلہ کرے گا. فی الحال تو عوام کے سامنے جو لوگ ایکسپوز ہیں، جو ریجیکٹڈ ہیں، جو عدالتوں سے جو ہے وہ برخاست ہو چکے ہیں، جو عوام نے جن کو ریجیکٹ کر دیا ہے، جو اپنے گھروں کے حلقے جو ہے وہ ہار چکے ہیں، جو فیس نہیں. علی بھائی آپ جلدی سے ذرا آ جائیں پلیز، میں کہہ رہا ہوں ذرا مصطفیٰ صاحب کو بھی لے لیں آن بورڈ کر. کون؟ جی اللہ ضرور پوچھے گا. جو پاکستان کو جس جگہ پہ آپ چھوڑ کے گئے ہیں، عمران خان صاحب ان اعمال کا جواب ہے جو آپ نے کیے ہیں. ہم سیاست میں ہی نہ آتے اگر آپ اپنی ڈیوٹی کرتے اور آپ کی ڈیوٹی کرتے. یہ بالکل چلے آپ ایک منٹ ٹھہر جائیں، کسی گناہ آپ دونوں ٹھہر جائیں تو آن گوئنگ ڈیبیٹ ہے نا. پھر عمران خان کسی گناہ یار میں اور مصطفیٰ صاحب اس پروگرام میں نہیں ہے، بالکل بات ٹھیک ہے. حساب کتاب ہوگا، کوئی این آر او نہیں ملے گا، جواب دیں گے اپنے کرپشن کیسز کے. علی بھائی ذرا آپ تھوڑا سا ہلکا جواب دیں آ کے یہاں پہ ٹھنڈے ہو جائیں. کوئی ہائی کورٹ جو ہے ہمارے گھر سے تنخواہ نہیں لیتی، آئیں یہاں پہ جواب دیں. رائٹ مصطفیٰ کھوکر صاحب. مصطفیٰ بھائی یہ بتا دیجئے کہ اس سے پہلے آج سے پہلے ایک نیریٹو تھا پولیٹیکل پارٹیز کا، زرداری صاحب جو ہے ان کو دنیا میں کوئی بھی کچھ کہتا رہا، obviously ہمارے سامنے کوئی پروف نہیں، ہم وہ کنوکٹ نہیں ہوئے کرپشن کیس کے اوپر. وہ 10 سال 11 سال بھی انہوں نے جیل بھگتی، اس کے باوجود میں کوئی جرم ثابت نہیں ہوا، تو obviously ہم ان کو مجرم نہیں کہتے. لیکن عمران خان صاحب نے کل ڈفرنٹ ایکسپیرینس شیئر کیا ہے. وہ 30 سال سے آپ کو نواز شریف صاحب کو دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ بیسکلی سارا سیاسی نہیں ہے، آپ کا جو جلا وطنیاں ہوتی ہیں یا آپ یہ جو آج انہوں نے بھی بتایا، علی محمد خان صاحب نے بھی، کہ اگر آپ والدہ کو تدفین کے لیے آنا پڑتا ہے، اللہ کی پکڑ ہے جس کو پرائم منسٹر کل بتایا، خدا کا عذاب. اور پی ڈی ایم کی تحریک چوری کا مال بچانے کے لیے چل رہی ہے، اس لیے یہ کبھی بھی مجھے اکھاڑ نہیں سکے گی. آپ کا اپنا ٹیک کیا ہے، یہ تحریک کیوں چل رہی ہے یہ پی ڈی ایم کی قطع نظر پرائم منسٹر کے اس کے؟ خان بھائی سب سے پہلی چیز تو جو گفتگو ہوتی رہی پروگرام کے پہلے حصے میں،
مجھ سے پہلے، اور جو وزیر اعظم صاحب کا آپ نے بیان سنایا اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور خدا کی لعنت والی بات، میں تو کم از کم یہ سمجھتا ہوں کہ میں کسی بھی صورت اہل نہیں ہوں، ایک دنیا دار آدمی ہوں. ہم دنیا داری کی سیاست کرتے ہیں، مذہب کو استعمال نہیں کرتے، اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے پاس یہ اختیار ہے. ان کی اپنی مرضی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سند جاری کریں. تاریخ میں ہمیں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر ان کی دلیل کو اور ان کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے. لیکن میں اسی پر ہی اپنی اس ایشو کے متعلق بات کو ختم کروں گا کہ ہم سیاستدان ہیں، ہم اپنا ایک لوگوں کو اچھا مسلمان بنانے کے لیے ہم میدان میں نہیں اترتے. ہم ملک کو بہتر بنانے کے لیے، معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے، لوگوں کی تکلیفیں دور کرنے کے لیے ہم الیکشنز میں آتے ہیں، عوام کے سامنے اپنا مینیفیسٹو لے کر جاتے ہیں، اور اسی کی بنیاد پر عوام ہمیں ووٹ دیتے ہیں، حکومت میں رکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں یا ہمیں پھر ایونچولی حکومت سے نکالنے کا فیصلہ کرتے ہیں. تو مذہب کی جو سند ہے، میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں، میرے بھائی میرے سے بالکل اتفاق نہ کریں، ان کو حق حاصل ہے اتفاق نہ کرنے کا. مذہب کو ہمیں سیاست میں اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. ایک بڑی پیور، ایک بڑی خوبصورت سی چیز ہے جو انسان اور اس کے رب کے درمیان میں ہے. ہم دنیا داری کی بات کرتے ہیں، اور دنیا داری میں سیاست میں اگر سیاست کی نظر سے دیکھیں تو پچھلے 2-2.5 سالوں میں حکومت، میں کنسیڈ کرتا ہوں اس حد تک کہ اگر ہم ایک لمحے کے لیے ہائپوتھیٹکلی اسپیکنگ مان لیں کہ الیکشنز فری اینڈ فیئر ہوئے، تو عمران خان صاحب نے جو پروگرام رکھا تھا لوگوں کے سامنے، اس سے ایک ہوپ بھی جنریٹ ہوئی تھی. لیکن اب 2-2.5 سال گزرنے کے بعد جو ان کی حکومت رہی، جو عوام کو مشکلات کا سامنا ہے، جو مہنگائی کا سامنا ہے، جو بے روزگاری کا سامنا ہے، جو ہماری ملکی معیشت کا حال ہے، جو ہماری فورن پالیسی کا حال ہے، تو ایک سینس آف بیٹریل ہے لوگوں میں. لیکن مصطفیٰ صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے، بیسیکلی سوال آپ دونوں پارٹی سے، لیکن مخاطب میں آپ سے اس وقت جب آپ لوگوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا، آپ نے اور نواز شریف صاحب نے، بینظیر بھٹو صاحبہ نے، تو یہ طے کر دیا تھا کہ جناب ہم کرٹیسزم کریں گے، اپوزیشن کریں گے، لیکن کسی ایسی سازش میں شریک نہیں ہوں گے جس میں دوسری پارٹی اپوزیشن مل کے دوسروں کے ساتھ کہ کسی اور کے ساتھ جو ہے حکومت کو گرائے. اور آپ لوگوں نے اسی روایت کے تحت جو ہے دیکھیں، یوسف رضا گیلانی صاحب چاہے چلے گئے ایز پرائم منسٹر، لیکن آپ کی حکومت نہیں گری، آپ نے 5 سال پورے کیے. نواز شریف صاحب چلے گئے، لیکن آپ کی ان کے دھرنوں میں بھی آپ نے جو سپورٹ کی، نون لیگ کو جو سپورٹ کی، آپ نے حکومت کو سپورٹ کی، یہ وہی چارٹر آف ڈیموکریسی. تو اس پرسیپشن کے تحت تو آج اگر آپ اس گورنمنٹ کو 5 سال نہیں دے رہے، آپ پروٹیسٹ کرنے کا آپ کا حق ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں عمران خان گھر چلا جائے، عمران خان کی گورنمنٹ گھر چلی جائے، تو پھر تو آپ اپنی چارٹر آف ڈیموکریسی اور بینظیر بھٹو صاحبہ اور جو نواز شریف صاحب کمٹمنٹ تھی اس اسپرٹ کے خلاف بھی ایک کام کرنے جا رہے ہیں نا، جمہوریت کے خلاف. یور ٹیک. آپ کی بات بالکل صحیح ہے کامران بھائی. اگر چیزیں اپنے نیچرل کورس میں چلتی رہتی تو ہم ان کو 5 سال پورے کرنے دیتے، اور ہمیں پورا یقین تھا کہ، اور یقین ہے بھی صحیح، کہ اگر یہ حکومت میں اپنا وقت پورا کریں گے تو 5 سالوں میں اس کے بعد جو ان کے ساتھ ہونی ہے وہ تو روز روشن کی طرح ہم سب کے سامنے ہے. لیکن گزارش یہ ہے کہ ان 2-2.5 سالوں میں اٹ از ناٹ اونلی دا پولیٹیکل پارٹیز دیٹ ہیو پیڈ دا کاسٹ. جو چیزیں اچیو کی گئی تھیں اسی چارٹر آف ڈیموکریسی کے نتیجے میں، فار ایگزامپل میڈیا فریڈمز، فریڈم آف پریس، آپ دیکھیں کہ ان 2-2.5 سالوں میں میڈیا کی جو فریڈمز ہیں ان کو کس طریقے سے انڈرمائن کیا گیا. پھر فریڈم آف دا جوڈیشری، آپ یہ دیکھیں آج تو ہمارے سامنے ایگزامپلز موجود ہیں کہ جس میں جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹ کام نہ کرنے دینے کے لیے ججز کے اوپر ان کو پریشر میں لے کے آیا جا رہا ہے، ان کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں. پھر آپ پریس اور جوڈیشری کو ایک سائڈ پر رکھ دیں تو اس وقت پورے ملک میں جو ایک سما ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا، سیاستدانوں کو بھی آپ اس کے اندر سائڈ پر آپ مجھے بتائیے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بالکل گورنمنٹ پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں ہے، یہ ایک اتنی فاشسٹ گورنمنٹ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں جو ہم نے عہد کیا تھا ایک دوسرے کی گورنمنٹ کو 5 سال پورا کرنے دیں گے، تنقید کنسٹرکٹیو کریں گے، تو یہ گورنمنٹ اس اہل ہی نہیں ہے کہ اس کو 5 سال پورا کرنے دیجیے؟ کوئی بہت ہی ورس ملیٹنٹ مائنڈ گورنمنٹ ہے. سر تھوڑا بتائیں نا کتنا جو آپ پیچھے کے بڑھ کے ہیں 5 سال پورا نہیں کرنے دے رہے. دیکھیے فیشسٹ گورنمنٹ تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور میں یہ بات بھی کہتا چلوں کہ یہ حکومت کوئی عوام کی پاپولیرٹی کے اوپر نہیں کھڑی ہوئی ہے. حکومت اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. جس دن اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیاں اس حکومت سے ہٹیں گی تو یہ دھڑام سے گر جائیں گے. اگر اس وقت ٹھیک، لیکن اس کو گرانے کا طریقہ کیا ہے، یہ میں آپ سے بریک کے بعد پوچھوں گا ضرور، آپ دونوں بھائیوں سے اپنے، اور علی محمد خان صاحب بھی مجھے امید ہے کہ میں دوبارہ اسکائپ پہ جوائن کر لیں گے. اس لیے میں پوچھوں گا کیونکہ آپ دونوں پارٹیاں جو ہیں دھرنوں کے بھی خلاف ہیں
اور آپ نون لیگ بھی مولانا فضل الرحمان دھرنے میں لاسٹ ٹائم نہیں گئی تھی, اور پیپلز پارٹی نے تو خیر دھرنوں کے خلاف سپورٹ کیا اور نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو بچایا تھا لاسٹ ٹائم جب دھرنا 122 دن کا چل رہا تھا. تو کوئی پریشر ابھی تک میں, آپ یقین کریں میرے سامنے سرویز بھی پڑے ہوئے ہیں کہ پی ڈی ایم کی جلسوں سے حکومت پریشان ہے یا نہیں. 45% لوگوں نے کہا کہ پریشان نہیں, اور یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ واقعتاً صحیح ہے, کیونکہ جن اداروں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بیساکھی ہٹا لیں گے وہ بھی گورنمنٹ کے ساتھ کمپلیٹلی آن بورڈ ہیں, وہ اپنا کام کر رہے ہیں, حکومت کی سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان کے لارجر انٹرسٹ کے اندر. تو یہ کس طرح ہوگا سب کچھ, اس پہ بات ضرور کریں گے. اور ذرا پوچھنے کی کوشش کروں گا علی محمد خان صاحب سے جناب کہ اگر مذہب کا استعمال جو ہے اس طرح کیا جائے کہ بالکل ہی سائڈ لائن مارجنلائز کر دیا جائے تو آپ کو لوگ پھر فاشسٹ کہتے ہیں, تو آپ بھی کچھ سوچیں, انداز پہ اپنے غور کریں کہ کس طرح آگے بات چلانی ہے. ایک بریک کے بعد Viewers, a very warm welcome back to this show. گفتگو بیسکلی اب چل نکلی ہے اپوزیشن کے ساتھ ہماری, لیکن گورنمنٹ کی نہیں چل پڑی. ہم نے اپوزیشن سے پوچھا ہے کہ جناب یہ حرکت نہ کریں, آپ اس چیز پہ بلیو بھی نہیں کرتے اور نتیجہ کو نکلنے والا بھی نہیں, لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ میرا نہیں خیال, ابھی شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی, آج پرویز الہی صاحب جو ہے وہ گئے ہوئے تھے تعزیت کرنے کے لیے, لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ گورنمنٹ کے لیول پہ ابھی تک کوئی ڈیلیگیشن بھی گیا ہوگا کہ یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم سمپتھی ہے ہمیں اور ہم اپنے ذاتیات کو جو ہے ہٹ کر جو ہے وہ باقی باتیں اپنی جگہ پہ. تو علی محمد خان صاحب, یہ آپ سن رہے تھے گفتگو سب لوگوں کی, واٹس یور ٹیک آن سیریسلی مذہب کو سیاست کے میں مخالفین کے خلاف استعمال نہیں کرنا چاہیے, اس پہ تو آپ ایگری کریں گے؟ اور تعزیت کرنی چاہیے تھی آپ کو جا کے شہباز شریف صاحب کی والدہ کی؟ دوسرے سوال کا جواب پہلے دے دیتا ہوں. سب نے تعزیت کی ہے اور وزیر اعظم صاحب نے اس پہ باقاعدہ بیان جاری کیا. میں سمجھتا ہوں کہ مناسب وقت پہ چلے بھی جائیں گے اور جانا بھی چاہیے. ہمیشہ ہمارا کلچر مشرقی ایسا ہے کہ سیاست ایون دشمنیوں میں لوگ جاتے ہیں فاتحہ دعا کے لیے, یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے, بالکل جانا چاہیے. پہلی بات تو یہ. دوسرا جو آپ نے پوچھا ہے ڈائلاگ وغیرہ کا اور یہ ساری چیزیں, دیکھیں ہماری ان لوگوں سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. کے لیے ہم کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں, لیکن وہ پھر ڈیپینڈ کرے گا کہ کس ایشوز پہ بات ہوگی. آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کی, جس کو کچھ لوگ چارٹر آف ہپوکریسی بھی سمجھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ لوگ آپس میں بیٹھے تو بیسیکلی آپ ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کرنے بیٹھے تھے کہ کس طریقے سے واپس ہم سیاست میں انٹری کریں اور ایک وقت کی ڈکٹیٹر کو ہم باہر کریں اور ہم اپنا وہ جو لا اسپیس ہے اس کو ہم دوبارہ ری گین کریں. وہ چارٹر آف ڈیموکریسی حقیقی معنی میں تب ہوتی جب آپ ان غلطیوں کا اعادہ کرتے اور آپ اس کی تصحیح کرتے. صرف یہ نہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ زیادتی کی تو میں تمہیں معاف کرتا ہوں اپنے ذاتی مفاد کے لیے, تو مجھے معاف کرو, آؤ مل کے کھیلیں. نو, آپ نے مل کے جو پاکستان کا نقصان کیا تھا, جو پاکستان کو زخم پہنچائی تھی, اس کا کوئی جواب نہیں ہے. آج بھی جو اپوزیشن کے رہنما ہیں, ان پہ جو ان کے جو کیسز ہیں کرپشن کے, اس میں کوئی 5% بھی ہم نے نہیں بنائے ہوں گے. یہ وہی کیسز ہیں, اس کو ضرور اپریشیٹ کیجئے کہ جو ان لوگوں نے ایک دوسرے پہ لگائے, ایک دوسرے پہ بنائے. اور مجھے وہ مشہور و معروف ڈائلاگ یاد ہے چودھری اعتزاز صاحب کا اور جناب نثار علی خان صاحب کا, جب چودھری صاحب نے بات کی کہ ویل ٹیک یو ٹو دی کلینرز, چودھری نثار صاحب چودھری نثار صاحب نے پھر ادھر سے تھریٹ کیا کہ ہمیں آپ کی ساری فائلوں کا پتہ ہے. آپ نے پھر اس پہ کچھ سنا کیا کسی نے کی بات کی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ دونوں طرف تھی آگ برابر لگی ہوئی. ایک اگر کرپشن پہ اسکیم میں انوالو ہے, ایک کرپٹ آدمی دوسرے کا احتساب کیسے؟ علی محمد خان صاحب مجھے ایک بات کا جواب دیں. میں تو اس کی دلیل کی بیس پہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی دونوں کو یہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح آپ نے یہ کہا کہ جی اس وقت کیونکہ آپ کی پارٹی نہیں تھی, یہ دو پارٹی تھی, تو انہوں نے اسپرٹ یہ تھی اس کی کہ جی ہم نے وقت سے پہلے غیر جمہوری طریقے سے ایک دوسرے کی حکومتوں کو کھوکھلا نہیں کرنا, گرارا نہیں, جس طرح پہلے ہم اعلیٰ کار بنتے رہے. تو یہ تو اچھی بات ہے. اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اب آپ کیوں کر رہے ہیں, تو یہ تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں چارٹر آف ڈیموکریسی کو. نہیں, لیکن کامران صاحب میں اس کو چارٹر آف ڈیموکریسی مانتا ہی نہیں ہوں. اچھا, میں اس کو چارٹر آف ہپوکریسی کہتا ہوں. میں کسی ایسے چارٹر کی بنیاد پہ ان سے میں ریلیف مانگوں, میں ان سے این آر او مانگوں, ان کے پاس جتنا دم ہے وہ استعمال کریں. دو باتیں میں کروں گا یہاں پہ. دیکھیں, ایک جو ہم نے کہا ہے کہ اس وقت نہ کریں کیونکہ کرونا ہے, لوگوں کی اور اپنی زندگیاں خطرے میں ڈال رہے ہیں. باقی جتنا ان میں دم ہے اپنی کوشش کریں, ان کو حق ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ عوام کا سیلاب ہے, ایک دن میں نہ بیٹھنے دیں. اگر پاکستان کی عوام ان کے پیچھے اتنی وہ کھڑی ہے اور اتنا ہی جو انہوں نے پاکستان کی خدمت کی ہے, ان سے ڈرتا ورتا کوئی نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ان کا کوئی خام خیالی ہے کہ ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے جناب تھوڑا ریلیکس کریں, پارلیمان میں آئیں, وہاں نو. اچھا, if they think that they can take us away,
اور اگر عوام کا ان پہ اتنا ہی ٹرسٹ ہے ان لیڈران پہ جو وراثت میں جن کو لیڈرشپ ملی ہے، وقت کا لیڈر نہیں ہے ان میں کوئی، ٹھیک ہے، جو ہے اپنا لیڈر خود چنتی ہے، انقلاب اپنا لیڈر خود چنتی ہے. ان میں کون انقلابی ہے مجھے بتائیں؟ سارے پیپر ٹائیگرز ہیں. دیکھیں ڈرتے ورتے ان سے کوئی نہیں ہے. انہوں نے کوئی عوام کی طاقت سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اوور ٹرن کر دیں گے یا کوئی یہ کہ ملٹری کو کرا دیں گے. جو ان کی مرضی آئے کریں. جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں عوام نے ان کو معاف نہیں کیا، نہ قدرت ان کو معاف کرے گی. عمران خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے، آج پاکستان کے پاپولر ترین لیڈر ہیں. ہاں ہمیں بھی وقت معاف نہیں کرے گا، نہ عوام معاف کرے گی اگر آپ انہیں معاف نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، میں مکمل کر دوں ہے نا. دیکھیں نہیں آپ اس کو ذاتی دیکھیں. دوبارہ بات سنیں یار، میں نے مذاق پہ کہہ دیا بھائی. میں اس کو اس نقطے پہ روکتا ہوں، صرف مجھے 1 منٹ اور دے دیں. جی. بات یہ ہے سیاست میں دین کی بات کی، مصطفیٰ بھائی نے بھی گفتگو کی اور طلال صاحب آج بڑے غصے میں ہیں. میں ان کو صرف اتنا کہوں گا کہ علامہ صاحب کا ایک شعر ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. دین ہی تو سیاست ہے. ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا. تو میں لیکن اس کو مذہب کو دوسرے کو ملائن کرنے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اب میں طلال صاحب کے پاس جاؤں گا. بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا. لیکن مدینہ کی ریاست کی جو بات عمران خان صاحب نے کی ہے، میں کہتا ہوں اللہ کا شکر ادا کریں کہ 73 سال بعد ہی صحیح ایک وزیر اعظم آیا تو صحیح جو مدینہ کی ریاست کی بات. بالکل ٹھیک ہے سر، لیکن میں آپ سے بصد احترام، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم مدینہ کی ریاست بنائیں گے. وہ ایک تھی، کبھی نہیں بن سکتی. مدینہ کی ریاست اس جیسی بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں. چلے جی، پوائنٹ آ گیا آپ کا. میری بات رہ گئی. طلال صاحب یہ ایک مدینہ کی ریاست بنانے جا رہے ہیں، آپ میں سے کوئی انقلابی ہے بھی کوئی نہیں. منافقت کے آپ لوگوں نے ایگریمنٹس آپس میں کیے پیپلز پارٹی کے ساتھ. روکے گا ان کو، اتارے گا کون؟ اس موومنٹ کا فائدہ کیا کروڑا میں؟ سر یہ سمجھائیں ذرا مجھے طلال صاحب. دیکھیں ان کو وہی عوام اتاریں گے جن سے یہ ڈر رہے ہیں، اور جس کے ڈر کی وجہ سے ان کو پی ڈی ایم کے جلسے چپتے ہیں لیکن جماعت اسلامی کے اپنے جلسے اور دوسرے اجتماع نہیں چپتے. ان کو نظر آ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی تحریک جس طرح زور پکڑ رہی ہے، اور ملتان میں روکنے کے باوجود جو ان کے ساتھ ہوا ہے، جس میں پنجابی میں کہتے ہیں کہ انہوں نے چھتر بھی کھادے تھے، گنڈے بھی کھادے، یہ ایک ایگزامپل ہے. اور اس کے بعد اب لاہور ہے، تو لاہور میں بھی اب یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے یہی ایگزامپل یا یہی محاورہ جو ہے اس پر عمل کرنا ہے یا پھر اس دفعہ انہوں نے اجازت دینی ہے. باقی رہی بات اتارتے کیسے ہیں، یہ ہم اتار کے دکھائیں گے اور آئینی طور پہ اتار کے دکھائیں گے. اور حکومت کون سی ہے؟ 1 ووٹ پہ کھڑی ہے، کوئی 4 ووٹ پہ کھڑی ہے. اور یہ تو بچاری گرتی ہوئی پتہ بھی نہیں چل رہا. یہ تو میں آپ کو بتا دوں، مجھے لگتا ہے کہ گجرانوالہ بھی دور ہے لاہور سے. یہ جس دن ہم کٹھے چلے، کٹھے لیکن جو کانفیڈنس ہے علی محمد خان صاحب کا، اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ گرتی کیسے ہے. وہ تو ایک محاورہ بولنے کی اجازت دے لیں. جی محاورہ بولیں جی. بڑی مہربانی. یہ طلال صاحب مجھے نہیں پتا تھا اتنے انٹلیکچوئل ہیں، میرا خیال تھا بس میری طرح عام سیاسی کارکن ہیں. تو ایک محاورہ اور بھی ہے جو اتنے ہمیں یہ سنا رہے ہیں تو یہ بھی سنتے جائیں. اپوزیشن کے لیے خاص تحفہ ہے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. بڑی بات ہے جی. میں نے کہا پتہ نہیں کون سا عالی شان محاورہ سنانے کا. علی بھائی آپ تو مذاق بھی کئی دفعہ کرتے ہیں، لیکن چلے میں ذرا سیریس نوٹ پہ ہوں. لیکن ایک بات یہ کہ یہ محاورہ آج کل محاورہ یہ ہے کہ چوروں کی تمام کیبنٹ نے کوتوال کو ساتھ ملایا ہوا ہے. کوتوال اگر کوتوال ہوتا، اگر انصاف ہوتا تو پوری کابینہ اندر ہوتی. اور خان صاحب، یہ تو آپ نے عدالت میں بات کر دی اب. لیکن چلیں میں آگے جاؤں گا، یہ اس کو حذف کیا جائے گا. مجھے میری بات سنیں. آٹا چوری، چینی چوری، ادویات چوری، پٹرول چوری، اس کے بعد بھی اگر کوتوال ان سے نہ ملا ہوتا تو آج یہ حالت ہوتی. مصطفیٰ الواز کھوکر صاحب کو کوتوال مان لیا. پتہ نہیں جی کس کو مانا ہے. مصطفیٰ بھائی بھی اس نے بات بتا دیں. میں نے کوتوال مانا، میں نے جن کو کوتوال کہا ہے ان کو پتا ہے، اور آپ کو بھی پتا ہے کوتوال کون ہے. بھائی جان کوتوالوں کی طرف نہ جائیں، ہم نے ابھی یہ پروگرام کو ختم کرنا ہے بڑے آرام تسلی. مصطفیٰ بھائی بات یہ ہے، پالیٹکس از این آرٹ آف، کوتوال جو ہے وہ کامران شاہد ہے. کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے. پالیٹکس از این آرٹ آف پاسبلٹی. یہ سب آپ لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس سے ایگری کرتے ہیں نا مصطفیٰ بھائی. پالیٹکس از این آرٹ آف جو ہے پاسبلٹی. اس میں پاسبلٹی نظر کیا آ رہی ہے؟ 13 دسمبر کو جلسہ ہو جائے گا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ دھرنے پہ آپ نے جانا نہیں مولانا کے ساتھ. تو واٹ از دا پاسبلٹی آؤٹ آف دس موومنٹ سر؟ آپ چاہتے ہیں The possibility is I think very straightforward کہ اس حکومت سے ہم نے جان چھڑانی ہے اور ایک آئینی اور جمہوری طریقے سے جان چھڑانی ہے. پروٹیسٹ جمہوریت کا حصہ ہے، اور اگر ان کے اندر برداشت ہوتی تو ملتان میں یہ وہ نہ کرتے جو انہوں نے کیا. اس کے باوجود اپوزیشن نے وہاں پر جلسہ کر کے دکھایا. انہوں نے گرفتاریاں کی، یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادوں کے اوپر ایف آئی آرز دیں، انہیں جیلوں میں ڈالا.
کنٹینرز لگائے, شاہراہیں بند کی. بنیادی طور پہ تو اگر کامران بھائی اگر اس وقت ملک میں خوشحالی کی لہر ہوتی, بے روزگاری نہ ہوتی, مہنگائی نہ ہوتی, تو آپ یقین مانیے کہ شاید اپوزیشن کی جو تحریک ہے وہ کامیاب ہو نہ پاتی, اٹھ نہ پاتی. لیکن اس وقت جو ملک میں حالات ہیں, جو ایک عام آدمی جس کرب سے گزر رہا ہے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو, کوتوال کو ہم یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ جو شخص 180 سے 200 روپے درجن انڈے لے رہا ہے, جو 110 سے 130 روپے کلو چینی لے رہا ہے, جو 70 سے 90 روپے کلو آٹا لے رہا ہے, جس کے پاس گیس اور بجلی کے اپنے بل دینے کے پیسے نہیں, جو اپنے گھر کا کچن نہیں چلا پا رہا, جس کے پاس ادویات خریدنے کے لیے پیسے نہیں, تو ان سارے لوگوں کے غم و غصے کی لہر میں, ان کے اضطراب کے سامنے آپ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ آپ ان کو چھوڑیے اور ہمیں ان سے نپٹنے دیجیے. ہم ان سے نپٹنا خوب جانتے ہیں, اور اس ملک میں یہ بات بھی ہم طے کروانا چاہتے ہیں کہ الیکشنز فری اینڈ فیئر ہوں. ہمیں عوام, ٹھیک ہے, لیکن مصطفیٰ بھائی میرا آپ سے ایک سوال ہے. آپ بھی ہسٹری کو جانتے ہیں, التحریر اسکوائر ہم نے دیکھے ہیں دنیا میں, جس طرح کی آپ بات کر رہے ہیں نا کہ عوام کو اس نہج تک یہ گورنمنٹ نہیں آئی, تو وہاں جو تحریک چلتی ہے پھر وہ کانسٹنٹ چلتی ہے, پھر کروڑوں لاکھوں عوام جو ہے وہ کئی دن جب تک گورنمنٹ جائے گی نہیں سڑک پہ نکل آئے گی. وہاں یہ نہیں ہوتا کہ صرف ایک جلسہ ہوگا, پھر آپ گھر چلے جائیں گے, پھر ایک مہینے بعد پھر جلسہ ہوگا, پھر گھر چلے جائیں گے. وہ تو پھر کھڑے رہتے ہیں نا وہاں پہ, ملینز دے فورس دا گورنمنٹ ٹو ریزائن. وہ تو یہاں نظر نہیں آ رہا, نہ آپ کا کوئی پلان ہے ایسا, اسکیجول ہے ایسا ایڈ. اس مرحلے میں ہم داخل ہونے جا رہے ہیں. تمام پروونشل کیپٹلز میں ہم جلسے کیے, پشاور, کوئٹہ, کراچی اور اب لاہور. لاہور کے بعد ہمارا پروگرام ہی ہے کہ ہم نے اسلام آباد آنا ہے اور یہاں پر آ کر بیٹھنا ہے. اچھا, یہ پلان ہے آپ کا؟ بالکل ہمارا پلان ہے, ہم کیوں اس پلان میں پیچھے ہٹیں گے. اچھا, یہ مجھے نہیں, یہ تو بڑی آپ نے انٹرسٹنگ. طلال صاحب, آپ کا بھی پلان کا حصہ ہے کہ اسلام آباد میں بیٹھیں گے؟ لاسٹ ٹائم تو آپ چھوڑ گئے تھے مولانا کو اسلام آباد اکیلے ہی. جی بالکل بیٹھیں گے نہیں, ان کو اٹھا کر ان کی سیٹوں پہ بیٹھیں گے اور ایک نیا الیکشن کروائیں گے. اور میں ایک اور آپ کو بتا دوں, آپ کرائیں گے. پاکستان کا اگر کوئی کوتوال یہ سمجھتا ہے, پاکستان کا اگر کوتوال کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ آخری طاقت ہے, تو ایک کائنات کا کوتوال بھی ہے. کا نظام نہیں چل سکتا. آپ غریب کی روٹی چھین کر اور پاکستان سے کشمیر چھین کر پاکستان نہیں چلا سکتے. حقیقت جان لیں کہ 22 کروڑ لوگ جو ہیں وہ کوتوال کو چاہتے ہیں کہ وہ اپنے کردار میں واپس رہے اور عوام کا کردار اس کو واپس دیا جائے. عوام کا ووٹ جو چھینا جاتا ہے, جو چوری کیا جاتا ہے, وہ بند کیا جائے. پاکستان کو عوام کے ووٹ سے چلنے دیا جائے. نہیں تو کائنات کا کوتوال جو ہے وہ پھر آئے گا اور پھر وہ بڑی سزا دے گا اس پاکستان. یہ پوائنٹ آ گیا. بھائی جان وہ کہہ رہے بڑا کوتوال نہ کوئی آ جائے یہاں پہ. علی بھائی, یہ دونوں پارٹیز یہ کہہ رہی ہیں میرے پروگرام میں کہ یہ اسلام آباد تک جائیں گے, اور اگر وہاں جائیں گے اور دھرنے میں شرکت کریں گے یا پروٹیسٹ کریں گے تو پھر تو بڑا پریشر ہو جائے گا آپ کے لیے. کچھ سوچا ہے اس بارے میں؟ بڑی مہربانی کہ آج طلال صاحب نے عمران خان صاحب کو کوتوال مان لیا. تو فکر نہ کریں, کوتوال کے ہاتھ مضبوط ہیں اور کسی کرپٹ آدمی کو چھوڑے گا نہیں. ہاں, اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں. اللہ اکبر. خان صاحب کو تو خود نہیں پتا کہ وہ وزیر اعظم ہیں. اچھا, ان کو تو کوئی بتاتا ہے. ایگری کرتا ہوں, اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ دنیا و مافیا کا جو اصل کوتوال ہے, جو حکمران ہے, جو قاہر جو غفار ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. آپ بھی مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں, اور اس بات کو بھی آپ مانتے ہیں کہ وہ تعز من تشاء و تذل من تشاء. عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ دیتا ہے. جس اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو عزت دی ہے اور وزیر اعظم پاکستان بنایا ہے, جب تک چاہے گا وزیر اعظم رہے گا. چاہے گا تو اگلی ٹرم بھی دے گا, نہیں چاہے گا تو کل صبح وہ وزیر اعظم نہیں ہوگا. تو ہم تو اللہ تعالیٰ سے توقع رکھتے ہیں. اور میں تو دوبارہ ان کو کہہ رہا ہوں, دیکھیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اتنے پاپولر ہیں, آپ پہ عوام کا اتنا اعتماد ہے, آپ اتنے ایماندار ہیں, آپ نے پاکستانی کو اتنی خوشیاں دی ہیں, کسی نے روٹی کپڑا مکان دے دیا, کسی نے خوشحال پاکستان دے دیا, تو آپ کوشش کر کے دیکھ لیں. لیکن ایک بات اور بھی میں آپ کو بتا دوں, عوام آتی ہے نہیں آتی وہ دوسری بات ہے, لیکن یہ سوچ بھی کسی سیاسی کارکن کے لیے کہ میں بندے لا کے کسی کو نکال کے خود بیٹھوں گا, اس کا مطلب ہے آپ کے اندر کا ڈکٹیٹر آج بھی زندہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ صرف میاں صاحب میں نہیں ہے, ان کے کارکنوں میں بھی ہے. لیکن علی بھائی, یہ تو آپ کے دھرنے کا بھی میسج تھا کہ پرائم منسٹر کو پرائم منسٹر ہاؤس سے باہر نکال کے ہم بیٹھیں گے. یہاں ایک نقطہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان سب نے مرحوم ضیاء الحق صاحب کا کہیں جھوٹا تو نہیں جو ہے وہ پی لیا کہ وہ سب کے اندر ایک ڈکٹیٹر موجود ہے کہ کہتے ہیں ان کو اتار کے ہم بیٹھیں گے. بھائی آ جاؤ, ہمیں اتار لو یار, اگر آپ کا اتنا ہی شوق ہے. ایک چیز میں بتا دوں, آپ کو لیجیٹیمیسی تب ملے گی
جب آپ ایک آزاد الیکشن میں ہماری طرح الیکشن جیت کے آئیں گے اور آپ اقتدار پہ کوئکلی میں رسپانس لے لوں ذرا آپ کی گفتگو کا. جی ٹھیک ہے مصطفیٰ بھائی, آپ کے اندر جنرل ضیاء کا پانی تو نہیں پی لیا آپ نے؟ آگے جانا ہے. جی 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 مصطفیٰ نواز صاحب اور پھر طلال صاحب. ایک ڈیموکریٹک طریقہ ہے, اور اس ڈیموکریٹک طریقے میں, اور میں علی محمد خان صاحب کے کولیگ ہیں جو ان کے ساتھ ہم نے ٹی وی پروگرام کیے, فواد چودھری صاحب ایک پروگرام میں میرے ساتھ تھے, انہوں نے کہا کہ بالکل جب اسلام آباد کی طرف آئیں گے تو تلخی بڑھے گی, ماحول اور غیر یقینی صورتحال کی طرف جائے گا. انہوں نے کنڈیم بھی کیا جو ملتان کے اندر ہوا, جس طریقے سے گرفتاریاں کی گئیں. تو کیبنٹ کے اندر اور حکومت کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو حکومت کی اپنی پالیسیز کے ساتھ ایگری نہیں کرتے. بالکل ٹھیک ہے جی, اور سمجھنے کیا یہ انف ہے کہ حکومت گرانے کے لیے؟ طلال چودھری صاحب کوئکلی, مصطفیٰ بھائی ایک منٹ کے لیے. طلال چودھری صاحب یور ٹیک فائنلی کرنے کا جا رہے 13 دسمبر کے بعد لائے عمل کا اعلان کر دیں گے آپ جو آپ بتا رہے اسلام آباد جانا, یا ابھی اس میں بھی سیکریسی ہے؟ بالکل اسلام آباد جانا پڑے یا اس سے آگے جانا پڑے, ایک بات کہہ دوں کہ حکومت کو گھر جانا پڑے گا, اور یہ ایک نیا الیکشن ہوگا, وہ الیکشن جس میں پاکستان کے لوگ اپنے ووٹ سے ایک بریک لوں گا, اس کے بعد آتے ہیں. ایک بریک لوں گا جی, نیکسٹ الیکشن تک پہنچ گئے آپ, ایک بریک لوں گا, اتنا آسان نہیں ویسے, ایک بریک لیتا ہوں. اس ہفتے کا جو ہے آلموسٹ مڈل ہفتہ ہے, اور ہمارے پروگرام کا اس ہفتے کا آخری دن ہے آج, لیکن جہاں پہ عوامی ایشو کو چھوڑ کے شروع کیا تھا منڈے کو, وہیں پہ کھڑے ہیں. مجھے دیجیے نیکسٹ ویک تک کے لیے پھر اجازت. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.